یہ مرکزی پیغام آپ کے لیے ہے. اگر آپ نے خانقاہ فریدیہ کی اس عظیم الشان مجلس سے قسم کھا کے یہاں سے چلے گئے کہ ہم کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, ہم کو اپنے بچوں کو حافظ بھی بنانا ہے, قاری بھی بنانا ہے, مدرسے میں پڑھے یا اسکول میں پڑھے مگر با اخلاق بنانا ہے, کردار سنوارنا ہے. بچوں کو یہ کہنا بچہ تم پڑھو گے انسانیت کی سیوا کے لیے, تم پڑھو گے آدمیت کی سیوا کے لیے. مقصد کیا ہے؟ اگر قرآن پاک کی تمام ان آیتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھ دیا جائے تو یہ کہنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ ہمارا قرآن, آپ کا قرآن, سب کا قرآن دنیا میں صرف روزہ, نماز اور حج و زکات کا پیغام لے کے نہیں آیا ہے, بلکہ ہمارا قرآن پوری دنیا میں مانوتا کا پیغام عام کرنے آیا ہے. وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَتَمَّمْنَا بِالْإِحْسَانِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وقال النبي عليه السلام عليكم بالعلم فإن العلم نور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خانقاہ فریدیہ جویہ شریف میں فریدی حضرات بڑی محبت سے یہاں آتے ہیں. کیوں نہ آئیں؟ اس خانقاہ کے معمولات پہ مہمان نوازی بھی شامل ہے. ہم لوگ آئے دن کسی نہ کسی خانقاہ اور کسی نہ کسی پیر کے ساتھ رہتے ہیں, خانقاہ جانا ہوتا ہے, مگر جو معاملات اور جو معمولات یہاں دیکھنے کو ملا وہ کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے. دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان خانقاہ کے تمام شیوخ کے فیضان کو ہم سب پر اللہ عام فرمائے, اور فرزندان خانقاہ کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے. ممبر نور پہ بہت بڑے بڑے شاعر اور خطیب بیٹھے ہیں. تمہیدی گفتگو کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے, شعراء کے پاس وقت ہوتا ہے, کیونکہ ان کو 4-5 اشعار پڑھنے ہوتے ہیں مگر اس میں تمہید شامل نہیں ہوتا ہے. خطیب خطبہ سے ہی شروع ہو جاتے ہیں ان کا منٹ, اس لیے 25 سے 30 منٹ کا وقت ملا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس مرکزی اسٹیج سے ایک ایسا مرکزی پیغام ہندوستان بھر کے لیے جائے, چونکہ یہاں ہندوستان بھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں. ایک ایسے موضوع پر میری گفتگو ہو جو آسانی سے آپ سمجھ سکیں. چند معروضات, 2-4 شکایتیں, 2-4 مسئلے اور ان مسئلوں کے حل میرے ذہن و دماغ میں جو ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا. انشاءاللہ اس عظیم الشان بارگاہ میں آپ نے مصور رضا کا یہ چھوٹا سا پیغام سن کر اس پر عمل کیا, کئی پشت آپ کے کامیاب رہیں گے. کہیں نا انشاءاللہ. آج مسلمانوں کے ساتھ جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہندوستان کی آزادی سے آج تک اس عظیم الشان ملک میں ہماری تباہی اور بربادی کے لیے بے شمار تنظیمیں بنی, لوگوں نے عہد کیا. ہر ایک تنظیم کا مقصد تھا ہمارا خاتمہ. ہر قوم چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے. پچھلے دنوں میں نے کتاب پڑھی تھی دا فیوچر آف اسلام. ڈاکٹر جوہن ایل ایسپوزیٹو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کا پروفیسر ہے. انہوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہے حالات کو اسٹیٹمنٹ میں لا کر پھر تحریر میں انہوں نے بتاتے ہوئے ہماری اور آپ کی آنکھیں کھول دی. ڈاکٹر جوہن ایسپوزیٹو کہتا ہے these people need to be forcibly converted them into the Christianity. So we should invade their countries, kill their leaders, then convert them into the Christianity. یعنی انہوں نے بتانا چاہا کہ آج پوری دنیا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کیا جائے, ان کے ممالک پر حملے کیے جائیں.
ان کے مذہبی رہنماؤں کو برباد کیا جائے، ان کی کتابوں سے یعنی قرآن عظیم سے ان کی دلچسپی کیسے ختم ہو اس کی کوشش کی جائے۔ کہیں نہ کہیں دنیا اپنی اس تحریک میں کامیاب ہے۔ ہر 10 اور 15 دن کے بعد ہمارے کسی نہ کسی بچے کی موت کی خبر ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی نہ کوئی آبادی ہماری جل رہی ہوتی ہے، اس کی خبر ہم اخباروں کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ ایسے میں ہندوستانی مسلمان خاص طور پہ ڈرا اور سہما ہے۔ ہر آدمی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے کہ کب ہم افروز الاسلام بن جائیں، کب ہماری باری آ جائے، کب ہم تبریز انصاری بن جائیں، کب ہم پہلو خان بن جائیں۔ ایسے میں مسلمان اگر صرف اپنی باری کا انتظار کرتا رہا، ایک دن ایسا آئے گا ہندوستان سہیت پوری دنیا سے ایمان لانے والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج ہم کو بدلنے کے لیے، ہماری خانقاہوں کے نظام بدلنے کے لیے، ہمارے قرآن کی تعلیمات بدلنے کے لیے، ہمارے مدرسے میں تعلیم کو روکنے کے لیے، ہمارے قرآن کے اصول کو بدلنے کے لیے پوری دنیا خاص طور پہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی دلچسپی اس کے قرآن سے ختم ہو جائے، مدرسے سے ختم ہو جائے، خانقاہوں سے ختم ہو جائے۔ اس لیے ہر شام دنیا ہمارے آگے کوئی نیا مسئلہ لے کر آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے قرآن بدل دوں گا، کوئی کہتا ہے 25 اور 26 آیتیں بدل دی جائے، کوئی کہتا ہے مسجد کی اذان بدل دی جائے، کوئی کہتا ہے خانقاہوں میں آنا جانا بند کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے مدرسے کی تعلیم اور وہاں پڑھائے جانے والی کتاب اور وہاں کے نصاب بدل دیے جائے۔ یعنی بدلے کی بھاونا لے کر اس وقت پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہے۔ ایسی ذمہ داری ہماری اب اتنی بڑھ گئی ہے ایسے ماحول میں کہ اگر مسلمان صرف اپنی باری کا انتظار کرتا رہا، نہ مسلمان بچے گا، نہ ان کی خانقاہ بچے گی، نہ مسلمانوں کا مدرسہ بچے گا، نہ مسلمانوں کی تعلیمی ادارے بچیں گے۔ اب مسلمانوں کو کرنا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو میدان میں نکلنا ہوگا، تلوار لے کے نہیں، اپنے اخلاق لے کے نکلنا ہوگا، ایک کردار لے کے نکلنا ہوگا۔ مسلمان اس پرفتن ماحول میں اپنے ہر دشمنوں کے سینے پہ چڑھ کر اخلاق کی ایسی تلوار تان دے، اپنے دشمنوں کو پیغام دے، اے دنیا جس طریقے سے تو نے میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میرے گھروں کو، میرے سویلائزیشن کو، میری تہذیب کو، میرے خانقاہ کو، میری تعلیمی اداروں کو تم نے بدلنا چاہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس طرح کے بدلاؤ کو ہم کبھی برداشت نہیں کرتے۔ تاریخ اسلام بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دنیا نے جب بھی مسلمانوں کو بدلنے کی کوشش کی ہے، مسلمان سب سے پہلے اپنی قربانی دی ہے، مگر مسلمانوں نے اپنی تہذیب نہیں بدلی ہے، نہ مسلمانوں نے کبھی اس کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسلمان بدر میں اپنی قربانی دیے، مسلمانوں نے خیبر و خندق میں اپنی جانیں دی، مسلمانوں نے بے شمار جنگوں میں ایک ایک کر کے کوئی بیٹے کو، کوئی بھائی کو، کوئی بھتیجے کو قربان کیا، مگر کہیں بھی مسلمانوں نے سمجھوتا نہ کیا کہ قرآن کے قانون کو بدل دیا جائے، قرآن کے نظام کو بدل دیا جائے، قرآن کے تہذیب کو بدل دیا جائے، قرآن کے طریقے کو بدل دیا جائے۔ آج بھی اس زمانے میں ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہمارے کریکٹر کو دیکھ کر بہت دور چلا جائے تو اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا، اپنے دشمنوں کو اپنے کردار سے سمجھانا ہوگا۔ اے ظالموں، تو نے میرے قرآن کو بدلنے کی جو ٹھانی ہے، تو نے جو میرا نظام بدلنا چاہا ہے، یہ قرآن آسانی سے بدلنے والی کتاب نہیں، یہ میرا وصول بدلنے والا نہیں، میرا نظام بدلنے والا نہیں۔ اگر تم بدلنا چاہتے ہو آ جاؤ تم بھی میدان میں، میں بدلنے نہیں دوں گا۔ اگر تجھے قربانی چاہیے میں افروز الاسلام کو قربان کروں گا، تم افروز الاسلام کو مارو میں سہ لوں گا، افروز الاسلام مرے گا میں سہ لوں گا، جنید کی ہتیا ہوگی میں برداشت کروں گا، فیروز مارا جائے گا میں برداشت کروں گا، پہلو خان کو قتل کرو گے میں برداشت کروں گا، مگر یاد رکھو میرے مصطفیٰ پر انگلی اٹھاؤ گے میں برداشت نہیں کروں گا، فاطمہ الزہرا کو گالی دو گے میں برداشت نہیں کروں گا، مدارس کے نظام کو بدلو گے میں برداشت نہیں کروں گا، قرآن کی تعلیمات کو بدلنا چاہو گے میں برداشت نہیں کروں گا۔ ارے میں کیا، دنیا کا اگر آخری مسلمان بچے گا، ان کے سینے میں اگر ایمان کے کروڑوں حصوں میں سے اگر ایک حصہ بھی بچا رہے، ایسے مسلمان کے سامنے اگر تم قرآن بدلنا چاہو اور نتیجے میں اس کو سولی پہ لٹکا دو یا تو کھولتے تیل میں ڈال دو، ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دو، وہ ہر حال میں مرتے مرتے تیرے سینے پہ چڑھ کر ایک ہی پیغام دے گا، ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔
یعنی ہمیں اپنے کردار سے آگے بڑھنا پڑے گا, ہمیں قرآن کی تعلیمات آگے بڑھانی پڑے گی. آج ہم مسلمانوں کے یہاں سب سے بڑی چیز میں جو بتانے جا رہا تھا, میں اب بتانے جا رہا ہوں, یہ تمہیدی باتیں تھی. ہمارا قرآن جو تعلیمات کو عام کرنے کا سب سے پہلا پیغام پوری دنیا میں دیا ہے. قرآن کا حق ہم مسلمانوں کے اوپر کیا ہے؟ قرآن کا حق صرف یہ نہیں کہ ہم قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کر کے ہم حافظ قرآن بن جائے, نہیں. قرآن پاک کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں, ہم قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کریں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو دنیا میں عام کریں. اس کے بعد قرآن پاک کے نظام کو دھرتی پہ نافذ کرے. مگر آج ہم مسلمانوں نے قرآن کے حقوق کیا سمجھے؟ 2-4-5 بچے حافظ قرآن ہو گئے, ہم نے سمجھا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. نہیں, قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قرآن پاک کو پڑھا جائے. آج پوری دنیا میں جو 1400 سال پہلے قرآن عظیم کے ذریعے جو قانون نافذ کیا گیا, آج اس دور جدید میں اس قرآن عظیم کے قوانین کی اہمیت ہمیں سنائی پڑتی ہے, دکھائی دیتی ہے. ہمارا قرآن ہر اعتبار سے انسانیت کی فلاح چاہتا ہے. قرآن انسانیت کی بقا چاہتا ہے. انسان سچ بولے قرآن چاہتا ہے, انسان شراب نہ پیے قرآن چاہتا ہے, انسان جھوٹ نہ بولے قرآن چاہتا ہے, انسان اچھا کردار پیش کرے قرآن چاہتا ہے, انسان دوسروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرے قرآن چاہتا ہے, انسان سائنسی میدان میں کامیاب ہو جائے قرآن چاہتا ہے. یعنی دنیا کے ہر میدان میں انسان کامیاب ہو جائے, یہ قرآن کی تعلیم ہے. قرآن کی تعلیم صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھی جائے, قرآن صرف یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھا جائے, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حج کیا جائے, قرآن نے صرف یہ پیغام نہیں دیا کہ زکات دیا جائے, بلکہ قرآن آج جتنی چیزیں ہم دنیا میں ترقی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, یہ ساری بہاریں صرف قرآن عظیم کی قربانیاں ہیں. قرآن عظیم نے ایک ایسا پیغام دنیا کو دیا جس کے تئیں آنے کے بعد دنیا نے اپنے آپ کو سنبھالا. آج دنیا کا ہر ناگرک سمجھتا ہے کسی کی ہتیا کرنا بہت مہاپاپ کام ہے. دنیا کا ہر انسان جانتا ہے شراب پینا کتنا جرم ہے. دنیا کا ہر آدمی سمجھتا ہے کسی پر اتیاچار کرنا دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنا ہے. یہ قرآن پاک کا قانون ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں the wine is prohibited by the law of the government of today, but an accurate answer is present before 1400 years in the Holy Quran. The rapists, gamblers and drunkards are punished by the law of the government of today, but an exact answer is present before 1400 years in the Holy Quran. The slogan of بیٹیاں پڑھاؤ بیٹیاں بچاؤ is raised before in this society, but accurate answer is present before 1400 years in the Holy Quran. مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں شراب بندی کی باتیں آج کی جا رہی ہے, مگر اس کا صحیح کانسیپٹ 1400 سال سے قرآن عظیم میں موجود ہے. دنیا میں بیٹوں کے حقوق کی باتیں آج ہو رہی ہے, مگر اس کے اوپر صحیح فرمان 1400 سال پہلے قرآن عظیم نے دیا ہے. دنیا میں شرابیوں سے الگ ہونے کا پیغام آج دیا جا رہا ہے, مگر اس کے رجحانات 1400 سال پہلے قرآن عظیم میں موجود ہے. دنیا میں قتل اور فسادات کے نقصانات آج بتائے جا رہے ہیں, مگر اس کا صحیح اندیشہ قرآن عظیم میں 1400 سال پہلے ہی ظاہر کیا گیا تھا. پتہ کیا چلا؟ جس قرآن عظیم کو ہم نے صرف اس کو پڑھنا کام سمجھا, اس کے ذریعے نماز سمجھا, اس کے ذریعے قرآن, اس کے ذریعے ایمان سمجھا, اس کے ذریعے ہم نے روزہ سمجھا, مگر وہی مقصد کیا ہے؟ اگر قرآن پاک کی تمام ان آیتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھ دیا جائے تو یہ کہنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ ہمارا قرآن, آپ کا قرآن, سب کا قرآن دنیا میں صرف روزہ, نماز اور حج و زکات کا پیغام لے کے نہیں آیا ہے, بلکہ ہمارا قرآن پوری دنیا میں مانوتا کا پیغام عام کرنے آیا ہے, انسانیت کا پیغام عام کرنے آیا ہے, برادرہوڈ کو بانٹنے آیا ہے, بھائی چارہ کا پیغام عام کرنے آیا ہے. مگر ہم اہل قرآن سے مطالبہ کرتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, صرف قرآن کی صورتیں ہم کو یاد ہے, ہم نے صرف قرآن کو پڑھنا جانا ہے. آج ہمارے ہندوستان میں کون سا علاقہ ہے جہاں پہ 10-20 مدارس سال میں ایک مرتبہ نہ بن جاتے ہو؟ مدرسہ بنانا, حافظ تیار کرنا, عالم پیدا کرنا, آج ہم نے یہ اپنا نصب العین سمجھ رکھا ہے. لیکن نہیں, ہم کو یاد ہونا چاہیے پیغمبر اسلام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج سے 1400 سال پہلے جس سماج کی آپ نے استھاپنا فرمائی تھی, اس سماج کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس سماج میں صرف قرآن یاد کرنے والے ملے, بلکہ میرے مصطفیٰ نے ایک نیم ڈالی تھی کہ قرآن پڑھنے والا ہی سائنٹسٹ بنے, قرآن پڑھنے والا ہی ڈاکٹر بنے, قرآن پڑھنے والا ہی پروفیسر بنے, قرآن پڑھنے والا ہی آئی ایس کمپٹیشن کریک کرے. مگر آج میں ایمانداری سے اگر اس عظیم الشان خانقاہ میں ان بزرگوں کے سامنے اگر آپ سے سوال کروں, میں یہ موضوع اس لیے اٹھایا ہوں کہ یہاں اگر دعا لگ جائے, آپ نے ارادہ بنا لیا, انشاءاللہ پھر ہندوستان شہید پوری
दुनिया में आपके बच्चे हाफिज कुरान भी होंगे और आप ही के बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, आप ही के बच्चे आलिम दीन भी होंगे, आप ही के बच्चे आईएएस कंपटीशन भी क्रैक करेंगे। मगर आपको पहले समझना होगा, हमने कुरान की जरूरतों को और कुरान के हुकूक को पायमाल किया है। हम 2-4 बच्चों को दस्तार दे दिए। अभी 2-4-10 दिन पहले मैं बंगाल के एक दस्तारबंदी के जलसे में शरीक हुआ। 3 बच्चों की दस्तार 5 लाख खर्च करके उतने बड़े मजमे को सजा के सवार के लोगों ने 5 लाख खर्च कर दिया। मैंने उस जलसे से लोगों को कहा 3 बच्चों की दस्तार हुई, 5 लाख पानी में आप लोगों ने बहा दिया। 1 लाख खर्च करते 4 लाख रुपया इन्हीं तीनों हाफिज कुरान में बांट देते और इनकी पीठ थपथपा के इनको भेज देते किसी कॉलेज के प्रांगण में हिफ्ज के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। तो आपके समाज का बच्चा एक अच्छा हाफिज कुरान भी बनता है, एक अच्छा इंजीनियर भी बनता है। करने की जरूरत है। ये हम दुआ चाहेंगे साहिब सज्जादा से, अगर इनकी दुआ मिल जाए तो मैं कामयाब हूं। मैं कहता हूं यह मदरसा कायम है, यह मदरसा कायम है। यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर शहर जानिब देखे मदरसों की कमी नहीं है। मगर मदरसे की हालत इस वक्त क्या है? हम सिर्फ वहां पे हिफ्ज की पढ़ाई पढ़ाते हैं, सिर्फ हम मौलवी बनाते हैं। मगर सिर्फ आज के डेट में मौलवी बनना हमारे लिए काफी नहीं, हाफिज बनना हमारे लिए काफी नहीं। जब तक हम अपने बच्चों के हाथ में कलम नहीं देंगे, हम अपने बच्चों के हम की जबान में गोया ही नहीं देंगे, जब तक हमारे बच्चे रिसर्च करके कुरान की तहकीक करके दुनिया के सामने कुरान की सच्चाई को हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कैसे पता चलेगा कि कुरान किस कदर इंसानियत की बात कर रहा है। जब तक हमारे बच्चे कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के अपने किरदार की रोशनी में दुनिया को अमल की दावत नहीं देंगे, तब तक हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को यह बात समझ में नहीं आएगी। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को चंद लोगों ने बरगला दिया है ये कहते हुए कि मुसलमानों का कुरान आतंक फैलाता है। मगर सच्चाई यह है कि अगर कुरान को दुनिया से उठा लिया जाए तो जुल्म और ज्यादती दुनिया में आम हो जाएगी। कुरान का कानून नहीं रहेगा, इंसानियत को कोई पूछने वाला नहीं। मगर सबसे पहली जिम्मेदारी कुरान वालों की है, जो कुरान पर ईमान रखते हैं, जो कुरान सुबह शाम पढ़ते हैं, नमाज में कुरान पढ़ते हैं, घर में कुरान पढ़ते हैं। उनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए वो कुरान भी पढ़े और कुरान के एतबार से रिसर्च भी करे, कुरान भी पढ़े, कुरान के पैगामात को आम भी करे, कुरान भी पढ़े, कुरान की दावत भी दूसरों को दे। ये जिम्मेदारी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को जब तक हम फुलफिल नहीं करेंगे, चाहे हमारा बेटा कॉलेज का स्टूडेंट हो या मदरसे का तालिब इल्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हम लोगों ने आज बांटा है असली तालीम, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, मजहबी तालीम। इस्लाम के अगर आप मुताला करेंगे मजहब इस्लाम में कहीं दीनी असली ये सब कुछ नहीं है। इस्लाम के पैगंबर ने एक ही जुमला फरमाया था, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। या अल्लाह मैं ऐसे इल्म से पढ़ना चाहता हूँ जो इल्म इंसान को फायदा ना दे पाए। मदरसे में पढ़ने के बाद भी एक इंसान को उसका इल्म फायदा न दे पाए तो मदरसे में पढ़ने वाला इल्म और पढ़ाए जाने वाला इल्म पढ़ना और पढ़ाना हराम है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी में रहकर जो इल्म इंसान को फायदा दे दे वही इल्म इंसान को यहाँ भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। कॉलेज नहीं पढ़ना जाए मगर इल्म बेनिफिशियल हो, इल्म लाभदायक हो, इल्म इंसान के लिए मुफीद हो। आपने क्या देखा, ये क्या बोलते हैं कि बीए क्लास 2nd क्लास की तालिबा हमारी जमात की कॉलेज में पढ़ी, अगर वो चाहती तो जींस पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के, वो बगैर निकाब के वो कॉलेज जाती। कौन रोकने वाला था मुस्कान खान को? कोई नहीं मना करता, क्योंकि आज लोगों ने जहन बना लिया है मदरसे के बच्चे टोपी पहनेंगे, मदरसे के बच्चे इमामा पहनेंगे, मदरसे के बच्चे जुब्बा पहनेंगे, कॉलेज के बच्चे जींस और टी शर्ट पहनेंगे, कॉलेज की लड़कियां बगैर हिजाब के कॉलेज जाएंगी। मगर कॉलेज में पढ़ने के बाद भी हमारी जमात की एक बेटी मुस्कान खान ने क्या साबित किया कि आदमी चाहे कॉलेज में पढ़े या स्कूल में पढ़े, मदरसा में पढ़े या यूनिवर्सिटी में पढ़े, मगर उसका किरदार सही होना चाहिए, उसका व्यवहार सही होना चाहिए। कॉलेज में पढ़ने वाली हमारे समाज की वो बेटी ये साबित कर दी, ए मुसलमानों तुम भी अगर कुरान पे अमल करो, चाहे कॉलेज में रहो या स्कूल में रहो या मदरसे में रहो, कुरान की तालीमात पे अमल करना तेरे लिए जरूरी है। मगर हमने क्या समझा, हमने हिफ्ज कर लिया और बाकी अपनी जिम्मेदारी से हम आजाद हो गए। आज भी हिंदुस्तान में अगर हम परेशान हैं तो हम अपनी परेशानियों की इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम तालीम को फरोग नहीं दे रहे हैं, हम तालीम को फरोग नहीं दे रहे हैं। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं इस अजीम
الشان اسٹیج اور اس عظیم الشان بارگاہ سے ہم کو ایک ارادہ بنا کے جانا ہوگا, میدان میں نکلنا ہوگا, ہم کو اپنے بچوں کو کالج میں بھیجنا ہوگا, ہم کو اپنے بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانا ہوگا, ہم کو اپنے بچوں کو IAS کے لیے تیاری کرانا ہوگا. جب ہمارے بچے پڑھ لیں گے, اگر ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے تو اس مدرسے کی دیوار مضبوط کرے. جس مدرسے میں آج تک حفظ کی پڑھائی ہو رہی تھی, اگر ہمارے سعیدین بابو, حضور سعیدین بابو اور آپ کے تمام چاہنے ماننے والے کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, ان کے بازو کو ہم اس قدر مضبوط کریں کہ جس مدرسہ محمودیہ میں آج تک درجہ حفظ کی پڑھائی ہو رہی تھی, وہ ان کا حوصلہ ہم اس طرح بڑھائیں کہ اسی مدرسے میں ریسرچ فیکلٹی قائم ہو جائے, اسی میں تحقیق کا شعبہ قائم ہو جائے. یہاں سے جو حفظ کے بچے نکلتے تھے, 4-5 سال میں یہیں سے انجینئر اور ڈاکٹر بن کے بچے نکلے. یہ اصلی عقیدت کی بات ہوگی, یہ اصلی عقیدت کی بات ہوگی. ورنہ ہم رضوی ہیں, ہم فریدی ہیں, ہم اشرفی ہیں, ہم قادری ہیں, ہم نقشبندی ہیں, زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے. ارے ہم نقشبندی ہیں مگر جاہل ہے, ہم رضوی ہیں مگر ان پڑھ ہے, ہم اشرفی ہیں مگر جاہل ہے, ہم فریدی ہیں مگر جاہل ہے. اور جاہلوں کا زوال ممکن ہے, یقینی ہے. آج سے 2-4-5 سال میں جاہل ختم کر دیے جائیں گے. ہمارے پاس زبان نہیں, ہمارے قلم میں طاقت نہیں. ہماری خانقاہوں میں آج ہم نے خانقاہ میں آئے, مگر کیا ہم نے لے گیا؟ صرف بریانی کھا کے ہم چلے جاتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے پیر صاحب کی بارگاہ میں بیٹھا جائے, پیر صاحب کا حلیہ دیکھا جائے, اللہ سے دعا کی جائے, اے اللہ اسی پیر صاحب کی طرف بننے کی توفیق ہم کو عطا فرما. پیر صاحب کی بارگاہ میں آئے تو اب یہ دعا کرے, رضوی, اشرفی, قادری یہ بننا اچھی بات ہے, مگر یہ دنیا ہے صاحب, یہاں علم کی لاٹھی چلتی ہے, یہاں علم سے حکومت ہوتی ہے. ورنہ زیادہ دن یہ قانون کا ڈنڈورا پیٹ کر چلنے والا نہیں ہے. کون سے قانون کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی قانون ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. قانون ہمارا اس میں ساتھ نہیں دیتا, قانون اسی نے بنایا ہے. قانون داں وہی ہے, قانون ساز وہی ہے, عدلیہ ان کی ہے, عدالت ان کی ہے, ججز ان کے ہیں, ان کے بیٹے وکیل ہیں. ہمارے بچے کیا ہے؟ ہمارے بچے تو صرف حافظ جی ہے, ہمارے بچے صرف مولوی صاحب ہے, ہمارے بچے صرف مفتی صاحب ہے. اگر ہم 100% کامیابی چاہتے ہیں تو نکلے ہم میدان میں, اپنے بچوں کی اصلی تعلیم اتنی مضبوط کریں کہ عدالت ان کی ہوگی, ججز ہمارے ہوں گے, عدالت ان کی ہوگی, مقام ان کا ہوگا, لائر ہمارے ہوں گے, کرسی ان کی ہوگی, قلم ہمارے ہوں گے, رجسٹر ان کے ہوں گے, دستخط ہمارا ہوگا, اور میں ہوں گا بیٹے ان کے ہمارے پیچھے پیچھے چلیں گے. ایسا 2-4-5 سال ہو جائے, ہم آفیسر بن کے آگے چلے, ان کے بچے باڈی گارڈ بن کے ہمارے ساتھ رہے. یہ تب ممکن ہوگا جب اپنے بچوں کو قسم کھانے کی پڑھانا ہے. اس لیے اے مسلمانوں, غور کرو اور ارادہ کر لو, چاہے زمین بیچنی پڑے بیچ دو, لیکن بچوں کو پڑھاؤ. مکان بیچنا پڑے بیچ دے, بچوں کو پڑھاؤ. دنیا کی آخری کام کر لو, مگر بچے تیرے جاہل نہ رہ پائے. اگر تیرا بچہ جاہل رہ گیا تو دنیا جو مٹانا چاہ رہی ہے, ٹارگیٹ دی ہے 25-50 سال کا, اس سے پہلے ہی تمہارا خاتمہ ہوگا, تیرا وجود بھی جائے گا. یہ مرکزی پیغام آپ کے لیے ہے. اگر آپ نے خانقاہ فریدیہ کی اس عظیم الشان مجلس سے قسم کھا کے یہاں سے چلے گئے کہ ہم کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, ہم کو اپنے بچوں کو حافظ بھی بنانا ہے, قاری بھی بنانا ہے, مدرسے میں پڑھے یا اسکول میں پڑھے, مگر با اخلاق بنانا ہے, کردار سنوارنا ہے. بچوں کو یہ کہنا, بچہ تم پڑھو گے انسانیت کی سیوا کے لیے, تم پڑھو گے آدمیت کی سیوا کے لیے. یہ نہیں کہ ان لوگوں کی طرح جو بچوں کو کالج بھیج دیں اور یہ کہہ کہ بیٹا تجھے کالج میں جا کر ڈاکٹر بننا ہے, 5 لاکھ روپیہ مہینہ کمانا ہے. چھوٹا سا بچہ جب سمجھتا ہے کہ باپ نے کہا ہے 5 لاکھ کمانا ہے, وہ بچہ فوراً ارادہ بدلتا ہے. انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں رہتی, وہ صرف اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, اچھا انسان بننا نہیں چاہتا ہے. اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو جہاں چاہے پڑھائے, مگر یہ شرط ہو کہ اپنے بچوں کو انسانیت کی تعلیم دے, اپنے بچوں کے کردار سنوارنے کا ایک ایسا رجحان قائم کرے جہاں آپ کا بچہ اگر مدرسے میں پڑھے, فقہ اور اسلامیات پڑھ لے, اور اگر کالج میں سائنس اور فزکس پڑھے, دونوں اعتبار سے آپ کے بچے قائم ہوں گے. اگر آپ کے پاس وقت ہے آپ کالج قائم کریں, یونیورسٹی قائم کریں, رضوی ہے تو رضوی گرلز کالج قائم کریں, اشرفی ہے تو اشرفی یونیورسٹی قائم کریں, فریدی ہے فریدی گرلز کالج قائم کریں. جب کالج آپ کے ہوں گے, بچے بھی آپ کے ہوں گے, تو مرضی بھی آپ کی. ورنہ مدرسے کی ضرورت تھی پہلے, اب بہت مدرسے ہو گئے, اس پر بل دیں. ہمارا مدرسہ ہے, اس مدرسے کو ہم اتنا بڑا بنا دیں, اس میں الگ سے ایک فیکلٹی قائم کی جائے, ریسرچ کا شعبہ قائم کیا جائے. اس ریسرچ شعبے میں ایک
طرف ہمارا بچہ آ کر قرآن پاک کو یاد کرے اور دوسری جانب جا کر ہمارا بچہ انہی یاد کی ہوئی آیتوں پر ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے ان فکروں کو ہائی لائٹ کرے. مگر تعجب ہے ہمارا وہ قرآن جس نے سب سے زیادہ دنیا کو ریسرچ کا، میڈیٹیشن کا، چنتن اور منتھن کا، تحقیق و تجسس کا، جس قرآن عظیم نے سب سے زیادہ پیغام دیا ہے، آج انہی کے ماننے والے تحقیق کی دنیا سے بوجھل ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے آج دنیا سے دھیرے دھیرے ہمارا وجود مٹا جا رہا ہے. ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، ہم غیر مسلم بھائیوں کو سینے سے لگا لیں. ہمارے غیر مسلم جو بھائی ہیں وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے. بھائی صاحب، غیر مسلم بھائیوں کی کیا ضرورت ہے وہ قرآن پڑھیں گے؟ وہ تو عربی جانتے ہی نہیں تو وہ قرآن پڑھیں گے کیوں؟ وہ حدیث مصطفیٰ کیوں پڑھیں گے؟ اگر غیر مسلم بھائی اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ہم کو آپ کو دیکھ کر اسلام سمجھنا چاہتے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خانقاہ فریدیہ میں جو دیوانے آئے ہیں ان دیوانوں کے کردار کتنے اچھے ہیں، جو مستانے آئے ہیں ان مستانوں کا مجاز کتنا اچھا ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو متاثر کریں تو ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھائیں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم جب قرآن پہ عمل کر کے ان کے سامنے ایک اچھا انسان بن کے پیش ہوں گے پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. غیر مسلم بھائیوں کو ماننا پڑے گا کہ دنیا میں شانتی پھیلانے والا ایک ہی مذہب ہے، اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کثرت سے ہم مدرسے کے ساتھ ساتھ کالجز پہ دھیان دیں. اپنے بچوں کو فوراً کالج سے نکال کر مدرسے سے نکال کر یونیورسٹی بھیجیں، اور اگر پہلے سے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو تو ان کو مدرسے میں ڈال کر اسلامیات سکھا دیں. یعنی بچے جب ہمارے میں سائنس، فزکس، بایولوجی پڑھے گا تو وہ اپنی دنیا چمکائے گا، اور مدرسے میں جب ہمارا بچہ قرآن حدیث فقہ پڑھے گا تو وہ اپنی آخرت چمکائے گا. اور کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہے اگر کسی کی صرف دنیا کامیاب ہو جائے تو کامیابی کی ایک منزل میں وہ ناکام ہے. کسی کی اگر آخرت صرف کامیاب رہے تب بھی 100% وہ انسان کامیاب نہیں ہے. اسلام نے کامیابی کے لیے ایک دعا کا طریقہ بتایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. ہم لوگوں نے کیا سمجھا کہ ہم آخرت کے لیے کامیاب ہوں گے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے. ہم حافظ بنیں گے تو آخرت کے لیے، ہم عالم بنیں گے آخرت کے لیے، اور ڈاکٹر انجینئر بنیں گے دنیا کے لیے. اس لیے ہمارا مجاز ہونا چاہیے ہمارے بچے سائنس فزکس پڑھ کے اپنی دنیا چمکائیں گے، قرآن حدیث پڑھ کے اپنی آخرت چمکائیں گے. السلام علیکم. سبحان اللہ.